آپ مہروز بھائی گفتگو کرنے والے جی یعنی ذمہ دار شہری بننے کا، سیوک سینس کا سبق دینے والے کی اپنی سیوک سینس کا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ اپنا حال صحیح کب ہوگا؟ اپنا حال صحیح جب ہوگا جب اپنے آپ کو بھی نصیحت کریں گے. دین اسلام کی تعلیمات میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے نصیحت کرنے والے کے لیے، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی مخاطب بنائے. ایک چیز ہوتی ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب. ان دونوں میں فاعل و مفعول کا فرق ہے جو آپ جانتے ہیں. ہم بولنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے دوسروں کے لیے پھول لٹا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ مختلف قسم کے الفاظ سانچوں میں ڈھال ڈھال کے ان کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ وصول کر لیجئے حضرت اور آپ اس پہ عمل کیجئے، لیکن اپنی ذات کو فراموش کیا ہوا ہوتا ہے. اردو زبان میں اس کے لیے ایک بڑا زبردست فریز ہے جسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. تو زبان کے چٹخارے جیسے بڑے مشہور ہوتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں دیوے دی ڈب تھلے ہنیرا. جی اب جب پنجابی جانتے وہ اس سے لطف اٹھا لیں کیونکہ فریز کا مزہ تو اپنی زبان میں ہوتا ہے. تو سلمان بھائی جیسے زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی الفاظ کے بھی چٹخارے ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کو الفاظ کی ادائیگی کا ملکہ ہوتا ہے، بولنے کی بیماری کے لیں یا بولنے کا وصف ان کو حاصل ہوتا ہے، اور جس ڈیبیٹ کے لیے بھی، جس بات کے لیے بھی اور جس فورم پہ بھی انہیں کھڑا کر دیں تو وہ ایک 9th میں جب ہم تھے تو تقریری مقابلے ہوتے تھے. تو کس موضوع پہ بولنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا. پہلے ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا کہ جی تقریر میں حصہ ہم بھی لیں گے. پہلے ہاتھ کھڑا ہو گیا، ہمیں نہیں پتا بھی موضوع کیا ہے، ہاتھ کھڑا ہو گیا جی تقریر میں ہمیں حصہ لینا ہے. کیونکہ جو ٹیچر ہمیں تقریر کی تیاری کروایا کرتے تھے ان کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی تھی کہ وہ ایک پھرا پکڑا دیا کرتے تھے ہمیں 4 سائز کا، ایک مضمون لکھ کے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا پہلے اسے یاد کرو پھر مجھے سنانا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس لفظ پہ کیسے ہاتھ ہلانا ہے، کس لفظ پہ کیسے ساؤنڈ اوپر نیچے کرنا ہے اور کیسے جو ہے اپنی آنکھوں کو ڈلے بنا کے جو ہے سامعین میں گھسنا ہے. تو وہ یہ ساری پریکٹس ہوتی تھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو ایک الگ چیز ہوتی ہے اور گفتگو پہ عمل ایک الگ چیز ہوتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، بعض افراد ہوتے ہیں، مجھے تو ہے اس کا تجربہ. ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی تو بات یہ چلی کہ جی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے. آپ کے سیوک سینس اور سیوکس وہ جو آپ نے بات کی ایک رسپانسبل سٹیزن کی، اسی طرف آ رہا ہوں میں. اور آپ نے بات یہ کی کہ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل اس پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جب کام پڑا تو جان چرا لی جان سے پیارے لوگوں نے، وہ والی حرکت کر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جی نماز پڑھنی چاہیے اور بڑی زبردست چیز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے، جنت کی کنجی ہے، قبر کا نور ہے، ساری باتیں ہو رہی تھی. اور ایک صاحب جو تھے وہ اس میں زبردست قسم کا لیکچر دے رہے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر بتایا بڑے آرام سے نماز پہ لیکچر دینے کے بعد آخر میں کہنے لگے میں اگرچہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن بات یہی ہے جو میں نے کہی ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی، یہ آج کل تو موبائل آ گیا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی موبائل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن جیسے موبائل رکھا جاتا ہے تو ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. سلمان بھائی یہ دوگلا پن ہے شخصیت کا، اور یہ وہ عیب ہے جس کی طرف دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس سے بچو، اس دوگلے پن سے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. اگر اچھی بات کہہ رہے ہو اس پہ عمل بھی کرو. بے شک اس کے دوسرے بھی سینیریو نکلتے ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے اس کا پریکٹیکلی ثبوت دینا چاہیے. اگر میں چاہتا ہوں معاشرے میں خوشیاں پھیلیں، میں چاہتا ہوں معاشرے میں سیوک سینس پھیلے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ معاشرے میں بسنے والے افراد جو ہیں وہ رسپانسبل سٹیزن بن جائیں، تو اس کے لیے پہلے مجھے عمل کرنا ہوگا. اور اس کا بڑا سادہ سا کلیہ یہ ہے، اگر آپ ایک گاڑی میں سفر کریں، آپ نے شروع میں سگنل والی بات کی تھی، ایک سفر کر لیں گاڑی میں اور اس کے اندر 2-4 افراد بھی بیٹھے ہوں، 2-4 بچے بھی بیٹھے ہوں، اور آپ زبان سے کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن ہوگا اس گاڑی کے دیگر افراد پہ اس چیز کا اثر جو آپ کر رہے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روڈ پہ کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن جوس کا ڈبہ پیا آپ نے اور جب خالی ہو گیا آپ نے مزے سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، تو بچے جو ہیں پھر وہ بھی یہی کریں گے.